جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک محکمے نے ہماری دکانوں کو سیل کر دیا، اب وہ رشوت مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے دو تو دکانیں کھولیں گے. دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ کھولنے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، اگر تو وہ فیس ہے، جرمانہ ہے، جمع کرانا ہے سرکاری طور پر، لازماً جمع کرائیں، وہ رشوت نہیں ہے. کوئی فیس ہے، کوئی جرمانہ ہے، وہ ضرور جمع کرا دیں. لیکن اگر رشوت مانگ رہے ہیں اسے بچنے کی کوشش ہو جائے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر رشوت کے نہیں کھولنے دیں گے، پیسے لیں گے، تو ایسی صورت میں حرام سمجھ کے نہیں، حلال سمجھ کے نہ دیں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا مجبوری کے وقت میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے، یہ عام سا جملہ ہے. مجبوری کے وقت میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے، نہ کبھی حلال نہیں ہوتا. میں آیت پڑھوں گا سورہ بقرہ کی آیت 173. اللہ تعالیٰ نے وہاں مجبوری کا اصول سکھایا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جو شخص مجبور ہو جائے، شرعی احکام سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں. یہ نہیں کہ وہ چیز حلال ہو جائے. کوئی مجبوری کے وقت میں اگر کوئی حرام چیز کھا لیتا ہے، مجبور ہو کر کوئی حرام کام کر لیتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز کیا رہے گی؟ حرام. اس لیے رشوت کو حرام سمجھے، لیکن مجبوری کے وقت اگر دیتا بھی ہے نا تو توبہ اور استغفار بھی کر لے. انہوں نے ایک سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ کہ یہاں میں سیاسی اور فرقہ وارانہ سوالات کے جواب نہیں دیتا. یہ جو ایک سوال آیا یہ سیاسی ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہے. جب جماعت ہو رہی تو آدمی کا وضو ٹوٹ جائے اور آدمی پہلی صف میں کھڑا ہو تو وہاں سے کیا کرے؟ یہ بڑی عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے، یہ عجیب سچویشن ہو جاتی ہے. پہلی صف میں ہے پیچھے، اور جیسے اب جمعے میں ایک آدھ صف پیچھے ہو تو چلو بندہ نکل جائے، جا کے وضو کر کے پھر آ کے نماز شروع کر دے. لیکن وہ پوچھے وہاں سے کیسے نکلے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر تو ایک آدھ صف ہے اور آپ اشارہ کر کے نکل سکتے ہیں دو نمازیوں کے درمیان سے تو نکل جائے. لیکن اگر جمعہ ہے، ہجوم ہے، پیچھے بہت ساری صفیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، یہ نماز نہ پڑھے ویسے ہی بیٹھ جائے، تو وہ ساتھی بس اوقات نماز توڑ کے اس سے پوچھتے ہیں خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ آگے اس کا وضو ٹوٹا ہوتا ہے، وہ آگے کہتا ہے وضو ٹوٹا، وہ پھر لاہور پڑتا ہے، میری نماز بھی خراب کرا دی. اس کے لیے علماء نے طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ ہے تشبہ بالمصلین. تشبہ بالمصلین، نمازیوں کی طرح مشابہت اختیار کر لے. دل میں نیت کر لے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میری نماز ٹوٹ گئی، وضو نہیں ہے، لیکن اٹھنا بیٹھنا نمازیوں کی طرح کرتا رہے. اسی طرح سجدہ بھی بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، اسی طرح سجدہ کرتا رہے، اسی طرح قیام کرتا رہے، اسی طرح کرتا رہے، اسی طرح سلام پھیر دے، بعد میں جا کے وضو کر کے نماز لوٹا لے. اس کو کہتے ہیں تشبہ بالمصلین، نمازیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے. اور میں نے کہا یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں پھر ٹھیک ہے بیٹھ جائے، نماز نہ پڑھے. اب بیٹھتا ہے تو وہ بس اوقات اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، کوئی دوست احباب ہوتے ہیں، وہ نماز توڑ کے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بندہ کو گڑبڑ ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. تو اس کے جی بغیر وضو کے قرآن بھی زبانی پڑھنا جائز، تشہد بھی جائز ہے. نہ پڑھے، پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ نماز نہیں ہو رہی. تشہد بھی پڑھ سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، دعائیں بھی مانگ سکتا ہے بغیر وضو کے، سجدہ بھی بغیر وضو کے کر سکتا ہے. نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں ہوگی. جی نہیں، پھر اس کے بعد وہ ظہر پڑھے گا، 4 رکعتیں ظہر کی پڑھے گا. لیکن اگر کہیں آواز آ رہی ہے ساتھ والے بلاک میں سے کہ وہاں جائے تو وہاں نماز مل جائے گی، تو اسی چاہیے جمعے کی نماز وہاں پڑھ لے جا کے. جی اصل میں پتہ کیا ہے، تشبہ بالمصلین جو ہے نا، یہ فقہا نے بعض احادیث سے اخذ کیا، اور وہ احادیث یہ تشبہ بالمصلین نہیں، ایک اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر کوئی حائضہ، حیض والی عورت، اس نے روزہ رکھا لیکن
دوپہر کے وقت وہ ناپاک ہو گئی, روزہ ٹوٹ گیا, تو وہ باقی دن میں کھائے پیے نہ, تشبہ بالصائمین کرے, روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے. پھر ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے رمضان میں اور دوپہر کے وقت میں, صبح 10 بجے مسلمان ہو گیا, اب اس پر لازم ہے کہ وہ تشبہ بالصائمین کرے, سب کے سامنے کھائے پیے نا, تو یہ تشبہ بالصائمین. اچھا, اسی طرح تشبہ بالحجاج, تشبہ بالحجاج, مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ ابھی اس نے اس طرح پھرایا, اس کے بالکل بال نہیں ہے, یا ایک ایسا بندہ بیچارے کہ بالکل سر پہ بال ہی نہیں ہے اور وہ عمرہ کرنے چلے جائے. اب عمرے کے اندر 4 کام ہیں, احرام باندھنا, طواف کرنا, سعی کرنا, سر کے بال منڈانا. سر کے بال منڈائے گا تو احرام کھلے گا, اب اس کے سر کے بال ہی نہیں, بیچارہ کیا کرے. تو وہاں تمام محدثین لکھتے ہیں کہ وہ خالی اس طرح پھرا لے, سر کے اوپر خالی نائی سے کہ اس طرح پھیر دے, اس کا احرام کھل جائے گا. تشبہ بالحجاج, تشبہ بالصائمین, تشبہ بالمصلین. جی اگر کسی عضو کو اٹھ جائے جماعت میں, نماز کی یا جمعے میں, اب یہ دوبارہ فرما دیں کہ باہر نکلنے کا راستہ بھی نہ ہو, بغیر نیت کے بغیر پڑھے تو رکوع سے یا تیز بیٹھ سکتا ہے یا. جی وہی میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کو تشبہ بالمصلین کہتے ہیں, نمازیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا رہے. یہ حکمت عملی ہے کیونکہ باقی نمازی سارے کے سارے وسوسے میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر یہ بیٹھ گیا نا, دائیں بائیں کے نمازی نماز توڑتے ہیں, توڑ کے پوچھتے ہیں کیا ہو گئی, خیریت ہو گئی. اب اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے, اور پھر بعض لوگ شرمندہ ہوتے ہیں, بعض کہتے ہیں ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی کہ بیٹھ جائیں گے تو وہ عجیب سا صورت حال, تو اس لیے وضو ٹوٹ گیا, نماز پڑھتے رہے, نماز نہیں ہوگی. دوسری جو کہتے ہیں کہ لائی جانے توڑنے سے نکل جائے. اصل یہاں پھر وہی سوال آتا ہے نا, بعض مسجدوں میں, کراچی میں نے دیکھا, کراچی میں یہ بہت معمول ہے کہ وہ انہوں نے باقاعدہ جگہ بنائی ہوئی ہے, ریلنگ سے بنائی ہوئی ہے, وہاں سے لے کے وہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک سترا, سامنے سترا, اور درمیان وہاں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. اس سے بہت فائدے کی چیز ہے وہ کہ وہاں سے لوگ نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد نماز پڑھ بھی رہا تو سامنے سے گزر کے چلے جاتے ہیں. کسی نے جلدی جانا ہے, آفس جانا, ضروری کام میں بیچارے کو پیشاب آ گیا, باتھ روم جانا ہے, تو اس صورت میں اگر وہ پہلی صف میں کھڑا نا کراچی کی اس مسجد میں, تو وہ تو جناب یوں کر کے آگے جائے گا اور وہ سترے سے نکل کر سارا وضو کر کے پھر واپس آ جائے گا. بہت آسان کام. سب بولنا شروع ہو جائیں گے. جی نہیں بولا نہیں, پتہ کیا بات ہے, لوگوں کی نماز میں خرابی آ جاتی ہے. لوگوں کی نماز میں, ابھی اپنی نماز کے لیے باقی لوگوں کی نمازوں میں تکلیف دے رہا ہے نا, لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, نیک کام کے لیے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دینی. ترمذی کی حدیث سنانے لگا. دیکھیے پہلی صف میں کتنا ثواب ہے, پہلی صف میں نماز پڑھنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو تم قرآن اندازی کرنے لگو. پھر جامع ترمذی کی حدیث یہ ہے کہ اگر جمعہ ہو رہا ہو, خطبہ ہو رہا ہو, جمعہ ہو رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بندہ پیچھے سے اخیر میں آتا ہے اور صفوں گردنوں کو پھلانگ پھلانگ پھلانگ, کندھوں پہ پھلانگ کے پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے, بڑا ثواب ملا اس کو. بظاہر لوگ یہی سوچیں گے, وہ کہیں گے میں نے ثواب کمانا, پہلی صف میں نے آنا ہے, اللہ کے بندے پہلے آ کے بیٹھ جاؤ. اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں الحمدللہ ماحول ایسا اللہ نے بنوا دیا, بار بار گزارش کر کے کہ اب لوگوں کی عادت ہوگی کہ وہ صفوں کو پر کر کے رکھتے ہیں. اس کا علاج بھی بتا دیا کہ پہلے سے صفوں کو پر کر کے پیچھے والوں کو پکا پتہ آگے جگہ بالکل نہیں. اور اگر لوگ کوئی ادھر بیٹھے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر لوگ کندھے پھلانگ کراتے ہیں. اس لیے کندھے پھلانگنے سے بچانے کے لیے کیا طریقہ کہ پہلے سے صفوں کو, اگلی صفوں کو پر کروا لیجیے, بس پھر انشاءاللہ پیچھے سے کوئی آگے آ کے نہیں بیٹھے گا. لیکن جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اور وہ گردنیں پھلانگ کے آتے ہیں, ان کو ایک حدیث سنانی چاہیے ترمذی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مجمع ہو نماز کا
صفے پھلانگ پھلانگ کر، گردنیں پھلانگ پھلانگ کر وہ آتا ہے اور آ کر اگلی صف میں شریک ہوتا ہے. اتخذ جسرا الی یوم القیامہ، تو اس شخص کو پل بنایا جائے گا قیامت کے دن، پل اس شخص کو، اور کفار اور گناہگار اس کے اوپر سے گزر کے جہنم میں جائیں گے. اس کو پل بناؤ، جیسے کہتے ہیں پل کو، پل بنایا جائے گا اس کو جہنم میں جانے والے لوگوں کے لیے. یہ لوگوں کو دنیا میں تکلیف پہنچاتا تھا نا، کندھے پھلانگ پھلانگ کر، آج اس کے لیے تکلیف برداشت کرے پھر لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے. اب میں نے عرض کیا کہ اگلی صف میں بیٹھنا بہت بڑا نیکی کا کام، لیکن اس نیکی کے کام کے لیے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانے. جی لائن پیچھے پور ہوتی ہے، ایک نمازی آ گیا پیچھے، اب انہوں نے نماز پڑھنی ہے، دوسرا ساتھی چاہیے، ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اکیلا نماز پڑھنا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یہ مکروہ ہے. کوئی بندہ آئے، اگلی صفیں پوری ہیں، اکیلا کھڑا ہو جائے، تھوڑی دیر انتظار کرے، شاید کوئی وضو کر کے آ جائے. نہ آئے تو اب محدثین نے ایک اور طریقہ بھی بتایا کہ اگلی صف میں سے اسی طرح ایک بندے کو آرام سے پیچھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، لیکن وہاں صرف وہاں کریں جہاں ذہن بنا ہوا ہو. آپ کو پتا ہے کہ اگلے کو بھی مسئلہ پتا ہے، ورنہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اسی صورت میں جب واپس گھر جائیں گے تو منہ دائیں بائیں سے سوجا ہوا ہوگا تھوڑا سا، کہ وہ نہیں چھوڑتے، لوگ تھپڑ چھپڑ مار دیتے ہیں، بس اوقات ناراضگی بہت زیادہ ہو تو اس سے بھی ہو جاتے. لیکن اگر علماء ذہن بنا دیں باقاعدہ کہ بھی اگر ایسی صورت پیش آ جائے اور سارے نمازیوں کا بھی ذہن بنا ہوا ہو تو اسی صورت میں اس سے آرام سے اس کو اپنے ساتھ اوپر سے آگے ملا لے. آگے جو جگہ خالی رہ گئی وہ دائیں بائیں کے لوگ ذرا ذرا تھوڑا سا ساتھ ہو جائے تاکہ ایک بندے کی جگہ خالی نہ رہے، نماز ہو گئی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اکیلا نماز پڑھ لے. اب یہ مجبور ہے، اب اسے گناہ نہیں ہوگا، اب یہ مجبور ہے، اب اسے گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ.